اطاعت کرے گا. اطاعت کس طرح؟ ہر حکم، ہر چیز جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ویسے چلنا. بس دیٹس لائف. جب ہم کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مان لیا، اس کا مطلب تو یہی ہے نا. ہم اللہ کو مان کے زمانے جا رہے ہیں، کوئی اب آئے گا 16 بھی آ گیا، 17 بھی آ جائے گا، 19 20، یہ تو بڑھتا جائے گا، زمانہ بڑھتا جائے گا، رنگ بڑھتے جائیں گے. ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہر زمانے میں ہم نے اسی کو استعمال کرنا ہے. اگر چکر بازی میں آیا، شارٹ کٹ میں آئے نا، حال ویسی ہوگا جیسے اس کا وہ بیچارے گا. اس میں شارٹ کٹ جائے گا تو اس کا شارٹ کٹ تو بہت گندا ہے. اس میں ہم نے شارٹ کٹ مارا نا تو اس کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ سیدھا جہنم گندا جائے گا. تو یہ شارٹ کٹ یہ نہیں، راستہ بھول جاتے، یہ بہت خطرناک ہے. اور آج یہی ہے ہمارے ساتھ، اتنے شارٹ کٹ ہم نے بنا لیے ہیں اطاعت کو چھوڑ کر. یہ کیسے جی گناہ؟ ہمیں تو نہیں لگ رہا گناہ. آپ کیسے کہتے ہیں گناہ؟ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس میں کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ ساری دنیا تو کر رہی ہے. اس چیز کو بھول گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم کیا دیا تھا. ہر آدمی اپنے مزاج پہ چل رہا ہے. میری اطاعت پہ چلتا رہا، پیچھے پیچھے چلتا رہا جو میں نے ان کو دیا ہے، تو ہم سرخ رہے گا دنیا کے اندر. سرخ کیسے؟ اللہ بتاتا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی. اگلا لفظ سنیں حدیث کا، اگلا لفظ کیا؟ جس نے میری اطاعت کی. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا. اللہ کیا بات ہے! ساری دین اور دنیا کا نچوڑ مل گیا. میری گاڑی کے جو پیچھے لگ گیا وہ پلستے پہنچ گیا. یہی مثال نہیں، میں شارٹ کٹ نہیں لگا. جس نے میری اطاعت کی، اطاعت کو میں نے ایکسپلین کیا، وہ کیا ہو گیا؟ میں راضی ہو گیا. یہ نہیں کہ کامیاب ہو گیا، اس سے اونچی منزل دی ہے، اونچی منزل. میں راضی ہو گیا. تو یہ رضا کا جو ٹھپا لگا ہے یہ دنیا میں بھی لگ گیا اور آخرت میں لگ گیا. اطاعت کرنے والوں کو کوئی دنیا کی فکر نہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہے، چوڑا ہو کے پھر رہا ہے. ہاں مجھے کیا فکر، اللہ مجھ سے راضی ہے. مجھے کیا، ہوں کس چیز کا، اللہ مجھ سے راضی ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کامیاب، بلکہ کیا ہے؟ راضی ہو گیا. یہاں ایک اور پوائنٹ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، ذہن میں آ رہا ہے اگر دماغ چلتا رہا. تو پھر کیا فرمایا کہ راضی ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ طاقت راضی ہو جائے جس نے آپ کو صحت دینی ہے، رزق دینا ہے، آپ کے معاملات طے کرنے ہیں، آپ کے ساتھ ہر معاملہ اس نے کرنا ہے، سانسوں کو چلانا ہے، ہر چیز پر سب کچھ اس نے دینا ہے. مثلا آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو ایک آفیسر ہے، وہ ناراض ہے آپ سے، لیکن اس سے اوپر آفیسر ہے، وہ بھی خوش نہیں رہتا، لیکن جو ہیڈ ہے وہ آپ کا یار ہے. میں تو تیرے سے بہت خوش ہوں، تو اور میں دوست. تو آپ ان کی فکر کریں گے، ان کی ناراضگی کی؟ لفٹ بھی نہیں کریں گے آپ کو، ان کو سلام بھی نہیں کریں گے. وہ کہیں عجیب بڑا کڑفوں آدمی ہے. وہ کہیں ہاں کیوں نہ کرے، اس کا تو ڈائریکٹ تعلق جو ہو گیا اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں راضی ہو گیا. جب اللہ راضی ہو گیا تو کائنات کی کیا مجال ہے کسی کی؟ جس زمین پہ میں بیج ڈالوں گا، زمین کی طاقت کیا ہے کہ وہ مجھے اگل کے کیوں نہ دے، اس میں سے غلہ کیوں نہ پیدا کرے؟ کرے گی نہیں کرے گی؟ بالکل. جس جگہ بھی وہ، جس سے اللہ راضی ہو، جس جگہ بھی ہاتھ ڈالے گا سونا بننا شروع ہو جائے گا. جس دکان پہ کھڑا ہوگا گاہک آنے شروع ہو جائیں گے. جس کام پہ جائے گا رونے کے لگ جائیں گے. کیوں؟ ہیڈ جو راضی ہے. تو بیچ والوں مجال کیا کہ کوئی آ کے اس کے کام کو ڈسٹرب کر دے. واقعتاً یہی ہے کہ جب وہ جس پہ اللہ غصے ہوتا ہے، جس کو اس کے لیے قرض کرتے ہیں، یہ جو پوری جس گلی سے گزرتا ہے لعنت بھیجتی ہے. وہ گلیاں، وہ درخت، وہ پتے، یعنی اس کے نیچے اگر بیٹھ کے سستا رہا ہے کسی درخت کے نیچے، تو درخت جو اس پہ لعنتیں بھیجتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا. کوئی چیز اس کے ساتھ فیور نہیں کرتی. وہ کاشت کر رہا ہے، گندم جل جاتی ہے، کپاس جل جاتی ہے، پانی زیادہ آ جاتا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے، اس کے گھروں کے اندر بربادی رہتی ہے، سکون اس کو نہیں رہتا کسی حال میں، کیونکہ اس نے اپنے قانون بنایا ہے. وہ کس حال میں رہ رہا ہے؟ جس طرح وہ رضا کی حالت میں رہتا تھا کہ پکایا ساگ سمجھنے لگے لوگ پلاؤ، تو وہ پکاتا ہے پلاؤ تو وہاں گندی چیزیں نظر آتی ہیں اس کو کھاتے ہوئے. وہ اثرات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ کیا وجہ؟ اللہ کا سپنا ہے اس سے، اس کی نافرمانی سے.
اب مجھے بتائے نا کوئی کہ یہ بڑی مشکل ہے یہ چیز چھوڑنا، بڑا مشکل ہے یہ چیز چھوڑنا، ریڈی ہو جاؤ، پھر ریڈی ہو جاؤ اس کام کے لیے، پھر چلو یش نہ چھوڑو گناہ، لگاؤ بہانے، لگاتے رہو. اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا. صحیح حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. پھر جس طرح بالکل برابر چل رہی ہے حدیث، غضب و ناک ہو جاتا ہوں، ادھر کیا فرمایا کہ برکت دیتا ہوں، ادھر کیا فرمایا اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں اس پر. لعنت وہاں برکت آتی ہے. اور جو اللہ کا گناہ کرتا، گناہ ایک نافرمانی، یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑا، یہ تو کیا ہے کہ تو گناہ کیا ہے نا، ایک ہی تو کر رہا ہوں نا میں کام، ایک تو کیا فرق ہے یار، تھوڑے دیر تو کر رہا ہوں، 5 منٹ کے لیے تو کیا ہے. نہیں، قانون نہیں. اتنا محتاط ہونا چاہیے، اتنا خوف زدہ، خوف. واتقوا اللہ یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، بہت بڑا لفظ ہے. اس کو پوچھنا ہوتا ہے وہ صدیق سے پوچھیں کہ واتقوا اللہ کا مطلب کیا تھا. خطرناک ہونے کے بعد کیا کرتا ہے، لعنت بھیجتا ہوں. اور ادھر کیا فرمایا کہ میری برکت کبھی لامحدود ہوتی ہے، نہ ختم ہونے محدود ہے. ادھر کیا فرما رہا ہے کہ غضبناک ہو جاتا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں. سنیں 7 پشتوں تک میری لعنت چلتی ہے. بہت بڑی وعید ہے. میں نے گناہ کیا، گناہ کی زندگی گزارا، میرا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. آپ یہ دیکھ لیجیے نافرمان زندگی جو ہے نا وراثت میں جو ملتی ہے نا جن کو، جو درد اس کی وراثت میں، اس کی وراثت میں اوپر سے چل رہا ہوتا ہے. اوپر سے بے نمازی، بے دین، حرام خوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، 7 پشتوں تک وہ بچوں پہ رنگ چلتا رہتا ہے. اتر نہیں سکتا. کس کا وعدہ ہے؟ اللہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں، اللہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں 7 پشتوں تک اس کی میں برباد کرتا ہوں، جب تک کہ میرے فضل سے کوئی اس میں سے پیدا ہو جائے تو معافی توبہ کر لے. تو 7 پشتوں تک بربادی چلتی ہے. جانتا ہے کہ حرام ہے، اس کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، اور وہ اس کو جواز بنا کر، مجبوری بنا کر، حالات کے تحت اس کام کو کر رہا ہے. اس کے لیے حدیث کافی ہے. وہ انسان نہیں ہو سکتا، کوئی حال ہے اس کا، چاہے کتنی نمازیں پڑھے، چاہے کچھ کرے. ایک جگہ نافرمانی جو کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا اس چیز کا، سزا بہت بڑی ہے. اس کا علاج بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. مرے تو نہیں نا، ابھی مر گئے، ابھی تو اوپر ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ کر معاف کر دے، ختم، نئی زندگی شروع. غم کی کیا بات ہے. وہ رب تو کہتا ہے میں تو منتظر ہوں، تجھے میں جہنم بھیجنا، آج سے نئی زندگی سٹارٹ کر دو. ابھی تو کر سکتے ہی نہیں کر سکتے. آج سے کہتے تعالیٰ پچھلا معاف، بہت نافرمان. آئندہ سے میں پورا پروگرام سیٹ کر رہا ہوں. آج کے بعد فقیر نے جو بات کی سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ سمجھو میں نقصان میں ہی ہوں. میں اب تو گزری پوش ہی سمجھو اپنے آپ کو، کسی راحت کی زندگی کے بارے میں سوچوں ہی نہ. نیگیٹو سوچ رہے کہ یار اب تو سوچنا ہی نہیں کچھ، بس اب تو قبر سوچنی، مٹی سوچنی ہے. کیونکہ اب تو اس پوزیشن میں لے آیا ہمیں. اب تو جو جس طرح تو رکھے گا بس. اب تو جو جس چیز کو تیری مرضی کے مطابق جو بھی ملے گا اس کو تسلیم کروں گا، شاید تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا اللہ یہ توبہ کرنی ہے، زندگی تبدیل ہو جائے.